پاکستان میں اسپیشلی ان منتھس کے اندر تو ایک خاص ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے، اور ویسے تو یہ ٹرینڈ بہت پرانا ہے کہ مختلف جگہ کانسرٹس کیے جاتے ہیں، اور لیکن اسپیشلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جن کا کام قوم کو تعلیم دینا تھا، قوم کی کیریکٹر بلڈنگ تھا، وہاں پہ کانسرٹس کا ٹرینڈ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اور وہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ بچوں کو مختلف انداز میں فورس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، بچے بھی اس میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایونٹ کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے، اس طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یا پتہ نہیں فن کے نام پہ کیا جاتا ہے، خیر ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ٹرینڈ جو ہے یہ یونیورسٹیز کے اندر اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک طرف ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ایک طرف ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری یوتھ جو ہے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہے ان کے پاس فیوچر جابز نہیں ہیں، فیوچر سیکیور نہیں ہے، ان کو فیوچر کی بڑی ٹینشنز ہیں، ان کی لائف سٹیبل نہیں ہے، ان کو مختلف جو ہے نا وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ہمارا اللہ پر کوئی بلیو نہیں ہے، ہم اپنی لائف میں سے اللہ تعالیٰ کو شاید نکال چکے۔ آپ اسپیشلی آپ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں آپ ان کی بات کر لیں تو ان کا پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کس چیز کے لیے بیسیکلی قائم کیے گئے ہیں؟ وہ اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ تاکہ ایک تو وہ جو ہے نا وہ سکلز بچوں کے اندر پیدا کر سکیں، بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس لیے کہ بچوں کے کریکٹرز بنا سکیں۔ تو یہ مقصد ہے نا ایک، اور بچوں کی ٹریننگ کر سکیں کہ ان کو فیوچر لائف میں ان کے لیے آسانی ہو۔ لیکن وہاں پہ اس چیز پہ کام کرنے کے بجائے اگر ادارے صرف اس چیز کو مقصد بنا لیں کہ نہیں ہم نے کسی نہ کسی طرح سے بس پیسہ جنریٹ کرنا ہے، چاہے حلال طریقے سے کرنا ہے چاہے حرام طریقے سے کرنا ہے، بس ہمیں پیسہ جنریٹ کرنا ہے ریگارڈلیس اس کے، تو الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، یا ان بچوں کے فیوچر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ جبکہ یہ ہمارا کور بیلیو ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو ایلیمینیٹ کر کے نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کو ایلیمینیٹ کر کے کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، اچھا یہاں پہ جو ڈائنامکس ہیں مسلمانوں کے اور نان مسلمز کے، دے آر ڈفرینٹ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں نا وہ کلیم نہیں کرتے کسی چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو کلیم ہی نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے نا اس کورس میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا۔ لیکن جو مسلمان ہیں نا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ آخرت میں نا آپ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں آپ کی رضا ملے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں پر جو رولز لگتے ہیں نا نان مسلمز پر وہ رولز نہیں لگتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر میں نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور میں وہاں پہ کورس پڑھ رہا ہوں تو جو مجھ پر جو رولز اپلائی ہوں گے وہ آپ پر نہیں ہوں گے، کیونکہ میں ایک ڈگری کا دعوے دار ہوں، میں ایک ڈگری کو کلیم کر رہا ہوں یونیورسٹی سے لینے کے لیے، بٹ آپ تو نہیں کر رہے نا۔ تو اس لیے چونکہ میں کلیم کر رہا ہوں اس پر مجھ پر کچھ سرٹن رولز لگتے ہیں، اپلائی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کلیم ہی نہیں کر رہے اور آپ نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا تو یو آر ناٹ باؤنڈ کہ آپ کی اٹینڈنس بھی پوری ہو، آپ کی اسائنمنٹس بھی پوری ہوں، کہ آپ کے کوئزز بھی پورے ہوں، آپ کی یہ چیزیں بھی پوری ہوں۔ تو اسی طرح سے مسلمان کی لائف کیسے کامیاب ہوتی ہے اور نان مسلم کی لائف کیسے کامیاب ہوتی ہے، اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے۔ یو کانٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف نان مسلمس کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پیچھے چل کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
یہ تو آپ کی بیسک بنیادی آئیڈیالوجی کے خلاف. تو اس لیے سب سے پہلے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کا پرائمری مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک کامیاب لائف دینا، اس کے لیے پریپیئر کرنا. تو آپ جب بھی اپنے اداروں میں ایسی ایکٹیویٹیز لے کر آئیں گے کہ جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کھلم کھلا چیلنج ہے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ کی لائف سکسیسفل ہوگی؟ کوئی انسان اگر انفرادی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی انفرادی طور پر اسی پر ہی آتا ہے، انڈیویجولی اسی پر آتا ہے. بٹ جب کسی جگہ کلیکٹیولی کوئی سن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو وبال اور عذاب ہوتا ہے وہ بھی کلیکٹیولی آتا ہے. اور ایسے گناہ جو کہ کلیکٹیولی ہوتے ہیں، ایسے گناہ جو کہ اوپنلی ہوتے ہیں، ایسے گناہ جن کی انویٹیشنز دیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر بے انتہا جلال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور اب اس کے نا یہ جو کانسرٹ کلچر جو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. مطلب ایک ایسپیکٹ تو خیر یونیورسٹی کے اینگل سے ہے نا، مطلب اگر آپ یونیورسٹی کے اینگل سے دیکھو تو دا پوائنٹ از کیا یونیورسٹی کا کام یہ رہ گیا اور کیا اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے یا اس سے اکیڈیمکس مضبوط ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر تو تمام یونیورسٹیز کو اسی پر فوکس کرنا چاہیے نا. پھر یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کے جو ہے نا وہ کتنے ریسرچ پیپرز آپ نے لکھے ہیں، کتنی پبلیکیشنز آپ نے کیے ہیں، کتنے اچھے انجینئرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیے ہیں. بلکہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو نچایا. دس شوڈ بی دا کرائیٹیریا. تو اگر یونیورسٹی کے اینگل سے دیکھیں اور کسی ادارے کے اینگل سے دیکھیں تو سوائے اس چیز کے کہ وہ ریگارڈلیس کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، وہ صرف پیسہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دے فیل کہ ایک کانسرٹ کر کے 10-15 لاکھ روپے آرام سے ہمارا ایک رات میں جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قوم کے مورال، قوم کے جو 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 ایتھکس ہیں، قوم کا جو بیہیویئر ہے وہ جائے بھاڑ میں، بٹ ہمیں پیسہ کمانا. تو پھر اسی وجہ سے یہ ایونٹس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ادارے جہاں پہ آپ کی قوم نے بننا تھا، جہاں پہ آپ کے بچوں نے بننا تھا، جہاں پہ انہوں نے امت کو سنبھالنا تھا، مطلب ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ بچہ اور بچی جو کہ اسٹیج کی فرسٹ رو میں ڈانس کر رہے ہیں اور جو ابھی کنسرٹ کے اینڈ تک وہ ڈرگس پر چلے جائیں گے، یہ امت کو سنبھالیں گے؟ مطلب یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم. تو الٹیمیٹلی نہ اس کا کوئی ایکڈیمکس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ کیریکٹرز میں ہوتا ہے، بلکہ جتنے زیادہ ایونٹس جو ہیں وہ کنسرٹس کے اندر ایڈ کیریکٹر کے ہوتے ہیں تو خیر میڈیا پہ لایا بھی نہیں نا جاتا. مطلب بہت سارے انسیڈنٹس ہیں. کئی سال پہلے ایک کانسرٹ ہوا تھا بڑا مشہور، تو وہ کتنی لڑکیاں اس میں مر گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر ایک کانسرٹ ہوا، وہاں پہ کتنے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں. بٹ ہم اس کو پھر بھی اس کلچر کو نہ صرف پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اور اوپنلی آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. کلیکٹیو گناہ ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھیں آپ کے آسمان تلے، آپ کی زمین کے اوپر ہم سارے مل کے وہ حرکت کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں جس پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ ایکچولی میں آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ زمین پوچھتی ہوگی اللہ ایک حکم دے ان سب کو نگل دوں؟ آسمان کہتا نہیں ہوگا یا اللہ ایک حکم دے. یہ ہوتے کون ہیں آپ کو چیلنج کرنے والے؟ یہ ہوتے کون ہیں جو اپنے ایکشن سے یہ شو کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ چیلنج ہی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، اور کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے اور انسٹیٹیوشنز کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کے پاس کریٹو آئیڈیاز ختم ہو گئے ہیں ایکٹیویٹیز دینے کے. کہاں پہ ایک ٹائم تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے نا ایکڈیمک
سے ریلیونٹ کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے, کیریکٹر سے ریلیونٹ کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے, اور اس طرح کی ایگزیبیشنز اور ایونٹس ہوا کرتے تھے. بٹ آج جو ہے نا وہ, اچھا پھر ایک اور کیٹیگری آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو آرٹ ہے, مطلب دا وے یو آر ڈوئنگ تھنگس یہ تو آرٹ ہے بیسیکلی. تو بھئی یہ مطلب اس کا مطلب کہ آرٹ کے صحیح اور غلط ہونے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کہاں سے نکالیں گے؟ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ شہد کی تجارت سے بھی کمایا جاتا ہے اور شراب کی تجارت سے بھی کمایا جاتا ہے, دونوں کو تو آپ تجارت ہی کہو گے, بٹ کیا آپ اس کو پروموٹ کرو گے شراب کی تجارت کو؟ تو اسی طرح جو آرٹس ہیں, جو انسان کے اندر جو ایستھیٹکس ہیں, تو کیا آپ کے پاس ایسے آئیڈیاز ختم ہو گئے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں کر نہیں سکتے شو, اس لیے آپ کانسرٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ یا پھر بیہائنڈ دا سین پرپز یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بچوں کو فورسفلی جو ہے نا جو ہے وہ مارکس کی بیس پہ, مجھے کتنے بچے آگے بتاتے ہیں کہ جی وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مارکس نہیں لگائیں. اللہ اکبر, وی آر لیونگ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ملک ہمارا بینکرپٹ کے قریب ہے اس ٹائم. سارے رو رہے ہیں کہ بھئی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے, ابھی ہمارا 70% ملک جو ہے نا سیلاب میں ڈوبا ہے, یہ ہماری صورتحال ہے. اور ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو ٹیچر جو ہے نا ہمیں فورس کرتا ہے کہ نہیں اگر آپ کنسرٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں. یہ یونیورسٹی کی پالیسی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ہم نے یہاں سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے, پر آپ ایڈمنسٹریشن کو تو چلو ایک حد تک جو بلیم آپ نے دینا آپ دے دو, ایک مطلب ادارے کی حیثیت سے تو میرا خیال ہے کہ شاید کریٹو آئیڈیاز ختم ہو گئے کہ ان کے پاس نہ اور کچھ راہ نہیں ہے سوائے قوم کو نچانے کے. تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آتی کسی بھی اینگل سے. اچھا پھر اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو پہ آپ آ جائیں, آپ اسٹوڈنٹ ڈائنامکس پہ اگر چیزوں کو دیکھیں تو اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ فورسفلی ٹیچر کہتے ہیں, اور ٹیچر کہتے ہیں یا تمہارے مارکس نہیں لگیں گے, تمہارے یہ نہیں لگیں گے, تمہارے وہ نہیں لگیں گے. تو ایسے اسٹوڈنٹ سے کچھ کوشچن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ 2-3 اسٹیٹمنٹس کے اندر نا آپ اپنے اداروں کا مقصد بتا سکتے ہیں. پہلا کہ آپ پیسہ کما سکیں, آپ کو اچھا رزق مل سکے, یہ وجہ ہوتی ہے نا. سیکنڈ, آپ کی ریپیوٹ بن سکے, آپ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر سمجھے جائیں, آپ کی ریپیوٹ بن سکے. یعنی کہ پہلا آپ رزق کہہ لیں, دوسرا آپ عزت کہہ لیں, اور تیسری آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک اچھی پرسکون لائف گزار سکیں. یہ تینوں چیزیں ہمارا بلیو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو بیسک بلیو ہے نا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ, اللہ تعالیٰ اگر یہ آرڈر دے دے, یا اگر اللہ تعالیٰ یہ امر دے دے, یہ حکم دے دیں کہ اس بندے کو رزق نہیں دینا, تو کیا کوئی اس کو رزق پہنچا سکتا ہے؟ کیا آپ کی یونیورسٹی اس کو رزق پہنچا سکتی ہے؟ کیا آپ کی گورنمنٹ اس کو رزق پہنچا سکتی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں اس کو رزق دینا ہے, تو کیا کوئی روک سکتا؟ کیا اللہ کے آگے کوئی روک سکتا؟ What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. اچھا دوسرا پرپز آپ کی عزت, وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, عزت بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ بیٹھے بیٹھے گھر میں ذلیل ہو جاتا, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو عزت دے دیتا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عزت کی ڈیفینیشن بھی بڑی مختلف ہو گئی ہے نا, عزت اور رزق کی ڈیفینیشن. اور وہ کیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہونا یہ رزق ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اسی لیے ہم
ایسے سنگرز کو آئیڈیلائز کر رہے تو جو ایک ایک کانسرٹ کا ہم سے 10-15 لاکھ روپے لیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو اللہ نے ان کو رزق بڑھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ رزق جو ان کو دیا گیا نا وہ ان کے لیے باعث پکڑ ہے. وہ جیسے ایک صاحب تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا گانا ریلیز ہو رہا ہے, دعا کریں کہ کامیاب ہو. میں نے کہا یار کس چیز کے لیے دعا کرا رہا ہے, شرم کر. مطلب یہ حال ہوتا ہے. تو اب وہ یہ کچھ یونیورسٹی کے بچے یہ کانسرٹ آرگنائز کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کانسرٹ بڑا زبردست ہوگا. میں نے کہا یار اب میں تجھے کیا کہوں تیری سادگی پہ. تو خیر یہ مطلب ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں نا وہ ہل گئی ہیں. اچھا پھر اسی طرح ہم شہرت کو عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ مختلف سیلیبریٹیز آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. جو کسی کسی شادی پہ راج کے 3 دن کے اندر 2 کروڑ کما لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے عزت بڑی دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کی عزت تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے. تو یہ فیمس ہونا اور مطلب عزت ہونا اس کی ڈیفینیشن میں بھی فرق ہے. بٹ ایسے لوگوں کو گلیمرائز کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے اور ہم اس کو لک اپ کرتے ہیں. ہماری جو رزق اور عزت کی جو ڈیفینیشنز ہے نا وہ سوشل میڈیا سیٹ کر رہا ہے, وہ ہمارا ایمان سیٹ نہیں کر رہا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اصل ڈیفینیشن وہ ہے. اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی ہولی پرسنالٹی پوری مسلم ورلڈ میں نا, مطلب تو کیا ان کی جو عزت تھی کیا اس لیے تھی کہ ان کے پاس مال بہت تھا؟ ان پہ تو کبھی زکات ہی فرض نہیں ہوئی, مال اتنا کم تھا, بٹ عزت کتنی ہے تو وہ آپ سب بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی طرح یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کی لائف میں سکون یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کانسرٹ میں جا کے پاگلوں کی طرح ناچنے سے آپ کو ایک بڑا مزہ آئے گا؟ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے لذت اور ایک چیز ہوتی ہے سکون. اس کو سمجھیں. گناہ کے اندر لذت ہے بٹ سکون نہیں ہے. نیکی کے اندر سکون ہے. گناہ کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ بے سکونی, اور نیکی کا الٹیمیٹ جو ہے یہ سکون ہے. تو اس لیے اب جو آپ کو ایک سکون والی لائف چاہیے, جو آپ پیسہ کما کے عزت کے ساتھ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو, یہ آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے حاصل کر لو گے. مطلب آپ کانسرٹس میں جا کے پیسے دے کے آپ جاتے ہو, وہاں ناچتے ہو. اچھا پھر یہ عجیب ایکسکیوز ہے, کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی ہمیں فورس کرتی ہے. اول تو کوئی یونیورسٹی فورس نہیں کرتی, فضول بات ہے, یہ ان کا اپنا دل ہوتا جانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اگر فورس لیٹ سے کر بھی دیتی ہے تو مطلب اتنا سا آپ کا ایمان تھا کہ آپ چند مارکس کے پیچھے جو کہ پڑھ کے آپ کو حاصل کرنے چاہیے تھے, کیونکہ پڑھنا تو آپ نے ہے نہیں نا, وہ تو ویسے پاکستانی قوم کا کلچر ہے کہ پڑھنا نہیں ہے ہم نے, اس کے علاوہ جو مرضی کروا. مطلب پیپر سے پہلے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیپر اچھا ہو جائے. پھر انہوں نے کہتے ہیں بھائی اس کے لیے بیسٹ وظیفہ جو ہے نا وہ کورس کی کتابیں, اس کو رٹو, اس کو پڑھو. وہ نہیں پڑھنا بٹ کوئی وظیفہ ایسی تسبیح چل جائے کہ پیپر میں مارکس اچھے آتے. یہ اس قوم کی مینٹالٹی ہے نا, یہ ہم نے دین سمجھا ہے, کسی کو اس وظیفے کو ہم دین سمجھتے ہیں اپنا. تو اس لیے الٹیمیٹلی جو کام ہم نے پڑھ کے کرنا تھا وہ پھر ہم یہاں سے لوپ ہولز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ جو ٹیچرز جو لوگ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں, چلو اٹینڈنس پر اگر وہ بچوں کے مارکس سیٹ کریں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ بھئی کلاس میں اٹینڈنس آپ کی ہونی چاہیے تو اس کے مارکس ہوں گے, تو سمجھ بھی آتی ہے. کانسرٹ میں ناچنے کے مارکس اس کو آپ کسی سبجیکٹ پہ دے رہے ہیں. خیر ایک تو یہ انفیئر کتنا ہے, اور دوسرا کہ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ ان کا ایمان صرف اتنے مارکس پہ ہل جاتا ہے اور صرف اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بلیم کرتے ہیں بھئی یونیورسٹی نے فورس کیا تھا. یہ ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں, یا فلانے نے فورس کیا تھا, دوست جا رہے تھے. تو اس لیے بینگ اسٹوڈنٹ جو آپ کی لائف چل رہی ہے
آپ خود بھی تو دیکھتے ہو کہ یار میں اگر میرے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کہیں تو میں نے رکنا ہے نا، کہیں تو میں نے اپنے کریکٹر کو شو کرنا ہے، کہیں تو میں نے ایمان کو شو کرنا ہے. مطلب اگر آپ ایک طرف صحابہ کو دیکھتے ہیں تو پورے کلچرل فلو کے اگینسٹ صحابہ کھڑے ہو گئے، بٹ یہاں پہ ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، ہم پیسے دے کے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ جو بھی کچھ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہو، جیسے بھی جسٹیفائی کرنا چاہو، صرف آپ یہ سوچ لو کہ آپ یہ کام کرتے وقت جب آپ وہاں پہ اسٹیج پہ ناچ رہے ہو، اور اسٹیج پہ جو بھی آپ کچھ کر رہے ہو وہ خود بھی ناچ رہے ہو اور کسی کو بھی اپنے ساتھ نچا رہے ہو، اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا یہ سین چلا جائے تو کیا وہ خوش ہوں گے یا ان کو دکھ ہوگا؟ بس یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے. اب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جتنے لیم ایکسکیوزز دو وہ اچھا، شیطان نہ پہلے گناہ کرواتا ہے پھر اس کے بعد ایکسکیوزز بھی سکھاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسکیوز نہ ملے تو آپ توبہ کر لو، بٹ چونکہ وہ چاہتا ہے آپ توبہ نہ کرو اس لیے آپ کو ایکسکیوزز بھی سکھاتا ہے. ہم نے تو یہ اس لیے کر دیا، ہم تو اس لیے چلے گئے، ہم تو اس لیے چلے گئے. اور ابھی مطلب میں آج ہی کوئی نیوز دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کراچی کے اندر کوئی LGBTQ فیسٹیول ہوا ہے. مطلب یہاں تک اب ہم پہنچ چکے ہیں. پتہ نہیں ہماری اولادیں کیا دیکھیں گے اس ملک میں، اور اس کے قصوروار ہم لوگ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم خود ان کلچرز کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج اسٹوڈنٹ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، بھائی ہم نے نہیں آنا کسی کانسرٹ میں، ہم نے نہیں کرنا، کون سا ادارہ کروائے گا؟ بٹ آپ سب کو یہ عیاشیاں چاہیے. تو اس لیے پھر آپ بلیم نہ کریں کہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں. زرداری چور ہے، عمران چور ہے یا نواز شریف چور ہے؟ سب سے بڑے چور آپ ہیں، جو آپ کے اعمال کی وجہ سے ملک پر یہ حالات آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں نا کہ پورے علاقے پہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور ریزن ایک بندہ تھا، ایک بندہ تھا، اور جیسے اس نے توبہ کی تو فوراً بارش ہو گئی. تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی اور میری ان حرکتوں کی وجہ سے پھر پورے ملک کا یہ حال ہوتا ہے. بٹ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم بلیم گیمنگ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ٹاک شوز پسند ہیں ایک دوسرے پہ بلیم کرنے کے لیے، بٹ نو ون از ریڈی ٹو کریکٹ ہمسیلف. اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہمیں. ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا. تو اس وجہ سے یہ جو ملک کے اندر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہیں پہ تو اپنے ایمان کو شو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بلکہ ابھی ایک اور چیز میں دیکھ کے حیران ہو گیا، پتہ نہیں کون سے کمشنر صاحب لگے ہیں کراچی میں، مطلب وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے تو کوئی کوئی نارمل بندہ نہیں لگا وہ. اب ایسی پرسنالٹیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ نے ایک امیج دکھانا ہے پاکستان کا. اور خیر میں پھر یہ دوبارہ یہ ٹرانسجینڈر والا چیپٹر نہیں کھولنا چاہ رہا، پہلے اس کو بڑی مشکل سے، لیکن لگتا ہی ہے کہ کھلوائیں گے. تو اس لیے جب آپ کے ارد گرد جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کہیں پہ تو ریزسٹ کرنا سیکھیں. اور مجھے بھی کسی نے بتایا کہ ایک جگہ کا کہ بھائی ادھر یہ کانسرٹ تھا اور 5,000 تقریباً لڑکے لڑکیاں ادھر آئے ہوئے تھے. پتہ نہیں اور بھی مختلف بتا رہے تھے، پھر وہاں پہ ڈرگز بھی چل رہی تھی، یہ سب کچھ بھی چل رہا تھا. تو مطلب کہ اگر آپ ایک ایمانی آنکھ سے دیکھیں نا تو آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ اوپر سے نا فرشتوں کی جو لعنت ہے نا وہ بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور آپ پیسے دے کے اس جگہ جا رہے ہوتے، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہو نا وہاں پہ آپ یہ نہ سوچو کہ اس کا آپ کو ریئیکشن نہیں ہونا. جو آپ عمل کرتے ہو نا اس کا ریئیکشن آپ کی لائف پہ آتا ہے. اچھے اعمال کرو گے تو اچھے ریزلٹس آتے ہیں، آپ کی لائف پرسکون ہو جاتی ہے. بٹ جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کی لائف بڑی سکون سے گزرے گی؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کی لائف میں. آپ دیکھ لینا.
اور اللہ تعالیٰ نا تمام اسباب کے باوجود کبھی کبھی بندے کو ایسا بے سکون کرتے ہیں نا، یعنی کہ کبھی کبھی سب کچھ ہوگا آپ کے پاس، سب کچھ ہوگا، تمام اسباب ہوں گے، تمام دوست ہوں گے، ہر چیز ہوگی، بٹ اللہ تعالیٰ نا آپ کے دل سے خوشی کھینچ لیتا ہے، یا کوئی ایسی نیوز آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، پیسہ ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، شہرت ہوتے ہوئے، ہر چیز ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بے سکون کر دیں گے۔ کوئی ایک ایسی خبر آپ کو آ جائے گی، کچھ بزنس میں ایسا ہو جائے گا، کوئی فیملی میں ایسا ہو جائے گا، کوئی طبیعت میں ایسا ہو جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو بڑی پاور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے آپ کی خوشی ختم کر سکتے ہیں، ایسے آپ کا سکون ختم کر سکتے ہیں۔ تو پھر ڈو یو تھنک کہ ان کلچرز کو پروموٹ کر کے ہماری ینگ جنریشن بڑی اس کی تربیت ہوگی اور بڑا وہ قوم کی خدمت کرے گی؟ مطلب جن اداروں نے بیسیکلی ایجوکیشنسٹ بنانے تھے، سائنٹسٹ بنانے تھے، ڈاکٹرز بنانے تھے، انجینئرز بنانے تھے، کچھ اچھے پروفیشنلز بنانے تھے، وہ اچھے ناچنے والے بنا رہے ہیں، اسٹل دے تھنک کہ ہاں یہ تو ہماری ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے یہ ہمیں نا اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ آپ کتنا ریزسٹ کرتے ہیں برائی کو، اور جس طرح سے حالات چل رہے ہیں نا، لگتا ہے ایسا کہ یہ آنے والے ٹائم میں نا یہ جو کلچرل انویژنز ہیں یہ زیادہ ہوں گی، تو اس لیے اگر اپنے آپ کو آپ نے ایمانی طور پہ مضبوط نہ کیا، اسپرچولی مضبوط نہ کیا، تو آپ کے آگے جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ ان کو کیا لیگیسی دے کر جاؤ؟ مطلب آپ جب ان کانسرٹس پہ اور ان جگہوں پہ جاتے ہو جہاں پہ فری مکسنگ ہے، سب کچھ ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو کل کو آپ اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے کہ میں یہاں جاتا تھا یا میں یہاں جاتی تھی؟ تو مطلب آپ کیا لیگیسی دے کر جا رہے ہو آگے امت کو؟ مطلب ہمارے تو جو بڑے تھے وہ تو پھر نیک تھے، مطلب جن کے بڑے ہم ہوں گے تو وہ بیچارے کیا ہوں گے؟ جن کے ماں باپ ہم ہوں گے تو وہ بیچارے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے یہ جسٹ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو آپ کی لائف کے ارد گرد جو بھی کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فورسفلی روکو، بٹ جہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہاں زبان سے کم روکو، اور جہاں زبان سے نہیں کر سکتے وہاں کم سے کم یہ ہے کہ چلو دل میں تو برا جانا، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنی یونیورسٹی کا اسٹیج توڑ دو، انہوں نے آپ کی ہڈیاں توڑ دینی ہے، یہ کام نہیں کرنا آپ نے، بٹ کم سے کم جتنا آپ روک سکتے ہو، جتنا آپ انفلوئنس کر سکتے ہو، آپ اتنا تو کرو نا۔ اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ چیز یہاں تک رکتی نہیں ہے، جسٹ ایک کانسرٹ نہیں ہوتا، یہ پورا ایک کلچر ہوتا ہے جس میں ڈرگز بھی آتی ہے، جس میں فری مکسنگ بھی آتی ہے، جس میں بہت کچھ آتا ہے، آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو زندگی میں جو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ پھر حال یہ ہوا ہوتا ہے، پھر یہی ناچنے والے ڈپریشن میں پھر رہے ہوتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کسی وہ خالہ تائی چاچی پھوپھی کسی نے جادو کرا دیا، مطلب پھر ان کے یہ ریزنز ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی نحوست ان کے سامنے ہوتی ہے اور ریزنز یہ دے رہے ہوتے ہیں، الٹے کام اپنے ہوتے ہیں اور جادو کسی نے ان پہ کرا دیا، یہ حال ہوتا ہے، یہ ریزنز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں ہر بندے کو نا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہوگا، اون کرنا ہوگا، اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں اس چیز کو سمجھانا، اس کو ریزنز کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، ہم نے ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ایسی چیزوں کا پارٹ نہیں بننا، جس لیول پہ ہم روک سکتے ہیں، جس لیول پہ ہم اپوز کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ اب آنے والا ٹائم جو ہے نا یہ چیلنجز کا ٹائم ہی لگ رہا ہے. ابھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، ہر ہفتے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا. تو اس لیے جتنی تیزی سے یہ فتنے آ رہے ہیں تو بالکل وہ حدیث شریف والی بات سمجھ آتی ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ فتنے ایسے آسمان سے گریں گے جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے گرتے. تو بالکل ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں. تو اس لیے نا اب آپ سست نہیں ہو سکتے، آپ کو ویجیلنٹ ہونا ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے آس پاس والوں کا ایمان بچانے کے لیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کا ایمان بچانے کے لیے. اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. کم سے کم جو گناہ اجتماعی لیول پہ ہو رہے ہیں، اوپنلی ہو رہے ہیں، ان کو اوپنلی اپوز کرنا ہوگا ہمیں.